نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے پھر سے موقع دیا ہمیں دین بتانے کا اور خود بھی دین سیکھنے کا اور دوسروں کو دین سکھانے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود دین سیکھے اور دوسروں کو دین سکھائے. تو خود دین سیکھے اور دوسروں کو دین سکھائے. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود دین سیکھے اور دوسروں کو دین سکھائے. آج کل کے مشہور فتنے لوگ، فتنہ پرستے لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہر بات کو دین کے اوپر کیوں لے گئے جاتے ہو؟ کچھ بات چل رہی ہوتی ہے اس کی، جیسے کہ کرکٹ کی بات چل رہی ہوتی ہے تو آپ دین کے اوپر لے کر آ جاتے ہو. آپ اللہ کے بندے، کہ میں نے ایک سوال کر رہا ہوں ان سے، یہ بتاؤ بھائی دین پہلے ہے یا پھر کرکٹ پہلے یا دنیا پہلے؟ کرکٹ بول رہا ہوں، سوری، دنیا پہلے. تو بولتے ہیں بھائی دین پہلے. تو میں نے بولا اللہ پہلے ہے، نبی پہلے ہے یا پھر دنیا پہلے ہے؟ انہوں نے بولا ظاہر سی بات ہے، بچہ بولتا ہے اللہ پہلے ہے اور دین پہلے اور نبی پہلے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل. تو یہ بات ان کو سمجھ میں، یہ بات نہیں آتا کہ کلیئر کر رہے ہیں تو بولتے تم اس میں کیوں گھس رہے ہو؟ بھائی ابھی میں نے کیا حدیث پڑھ کے بتائی؟ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، کیا ہے؟ تم میں سے بہترین شخص کیا ہے؟ وہ ہے جو خود دین سیکھے اور دوسروں کو دین سکھائے. سوچو، اب دیکھو یار، اب آپ کا کوئی سا بھی گیدرنگ بنی ہو، کوئی بھی گیدرنگ بنی ہو، اگر آپ مسلمان ہو تو واقعی آپ اس بات کو سمجھو گے. دیکھو میں یہ نہیں لگا رہا کہ بھائی وہ ہے منافق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کفر ہے، یا پھر نعوذ باللہ من ذالک جو بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. سارے ایسا کرتے بھی نہیں ہیں اور سارے ایسا بولتے بھی نہیں ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنی محبت میں گر جاتے ہیں، اتنی چیزوں میں گر جاتے ہیں کہ توحید بھول جاتے ہیں، رسالت بھول جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں بھول جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بتائی ہوئی چیزیں بھول جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. حضرت خالد بن ولید جب جنگ لڑنے گئے نا، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کافر نے بولا، ایک جو کافر تھا غیر مسلم نے بولا کہ بھائی مارے جاؤ گے واپس چلے جاؤ. کیا ہو جاؤ گے؟ مارے جاؤ گے واپس چلے جاؤ. تو خالد بن ولید کو سلام رضی اللہ عنہ. خالد بن ولید جیسا بہادر، بہت بہادر تھے، مگر خالد بن ولید جیسا جنگجو حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے اور حضرت ابو عبیدہ بھی تھے، دیگر صحابہ کرام تھے، سارے صحابہ کرام جنگجو تھے. مگر خالد بن ولید نے جو جواب دیا ہے نا اس کو، جتنی تمہیں شراب عزیز ہے نا، اتنی ہمیں موت عزیز ہے. تم بولتے ہو کیا، ہمیں چیلنج کرتے ہو کہ واپس چلے آؤ، تمہیں موت نہ آ جائے، تمہیں مار نہ دیا جائے. خالد نے کیا دیا جواب رضی اللہ عنہ؟ خالد بن ولید نے بولا جتنی تمہیں شراب عزیز ہے، دنیا کی شراب عزیز ہے، اتنی مجھے موت عزیز ہے، شہادت عزیز ہے. اب سوچو، وہ صحابہ کرام جس کی گواہی قرآن کے اندر ہے، وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. وہ کیا تھے؟ کافروں کے لیے حاوی تھے اور مسلمانوں کے لیے آپس میں کیا تھے؟ رحم دل تھے. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. اب کیا مطلب کس میں ملے گا؟
ہم لوگ آج میں جیسے کہ بیان کرتا ہوں فلسطین کے اس میں بیان کیا ہے، کتنے بیانات کیے میں نے، اور میں نے کتنے بار بولا دیکھو یار عالم اور ایک غیر عالم میں بہت فرق ہوتا ہے. دیکھو میں نے پہلے بھی بات کو کلیئر کیا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میں کوئی فتوے لگانے والا بندہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے بھائی، میں نے ابھی کیا فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود دین سیکھے اور دوسروں کو دین سکھائے. اب یہ مقصد الہی ہے بھائی. دیکھو علماء کرام جو ہے نا، علماء کیا ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں. کیا ہے علماء؟ انبیاء کے وارث ہیں. تو علماء کرام جو ہے نا، علماء کرام ان سے ہم نے دین سیکھنا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے، جتنے آپ کے ذہن میں ہے، جتنا آپ کے جو سیکھا علماء سے وہ سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ادروائز کسی فالتو بندے سے نہیں سیکھنا جو اس کو علم ہی نہ ہو. علماء جو ہے نا، علماء کی بس عزت کرو، کیونکہ انبیاء کے وارث علماء، واقعی انبیاء کے وارث ہیں. علماء کی وجہ سے یہ دین بچا ہوا ہے. اور کچھ ہمارے جو لوگ ہیں، جو بیچارے فوجی حضرات جن کو میں کروڑوں سلام دیتا ہوں، ان کی وجہ سے ہمارا پاکستان ہے، ملک پاکستان اور دیگر جگہ جو دین کی جو حفاظت کر رہے ہیں ان کو میں سلام کرتا ہوں. علماء کے علاوہ بھی لوگ کر رہے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں بھائی، جنہوں نے دین کو بچا کے رکھا ہوا ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پرچم تھاما ہوا ہے اور ان کو بچا کے رکھا ہوا ہے. ان کو میں سلام کرتا ہوں، چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ غیر علماء ہوں، میں سلام کرتا ہوں. اب یہ مقصد نہیں کہ آپ اس کو الٹی سیدھی باتوں میں لے جائیں. اب میں سمجھا رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ بتاؤ، اللہ پہلے، نبی پہلے یا دنیا پہلے؟ انہوں نے بولا اللہ اور نبی پہلے. تو میں نے بولا ان کی باتوں کو کیوں نہیں عمل کرتے؟ اب میں زیادہ راز تو نہیں کھولنا، کیونکہ کھول دیا پھر تو مسئلہ ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ غیبت ہو جائے گی. تو بھائی ہم نے دین کو لے کے کیا چل رہا ہے؟ اللہ کا جب ہم نے تعارف لیا تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بھیجا. آدم علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی جو کائنات کو پر رحمت للعالمین بن کر آئی، ان کو بھیجا. ہمارا اپنا تعارف کروایا اللہ نے، اور ان کے پیغمبر کے ذریعے سے دی میسنجر آف گاڈ جو تھے، ہمارے پیغمبر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اپناؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا سہنا، ان کی زندگی مبارک کو اپناؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. ان کا چلنا مبارک کو اپناؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. ان کی سیرت مبارکہ، ان کی رسالت پوری جو گزری 23 سال کے اندر، اس سے پہلے جو گزری ان کی زندگی، ان کو پوری 63 سال کی زندگی کو اپناؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ کرام کی زندگی مبارک کو اپناؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ کرام کی احترام کرو گے، ان کا کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں، ان کے گھرانہ کا احترام کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. ان کی عزت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ کرام کی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اور صحابہ کرام کی عزت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو ان کو آئیڈل بناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈل بناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. آپ کو معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا مرتبہ کس کا ہے؟ اللہ کا. پھر کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت اور اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تربیت دی، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عزت اور احترام کے ساتھ، اور قرآن میں ان کا نام لیا، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کا، بیویوں کا، ازواج مطہرات کا، اپنے بچوں کا، اپنے بڑوں کا، اپنے سب کا، اور بچوں کا احترام، سب کو شفقت دکھائی. ان کی عزت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. ان کی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. ان کے آئیڈل رکھو گے، ان کو آئیڈل بناؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. مشہور حدیث میں سناتے رہتا ہوں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین البعدی. میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اپناؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. مشہور حدیث ہے، فتنوں کے دن ہوں گے، فتنے ہوں گے تو سارے 72 فرقے ہوں گے. ایک فرقہ جو ہوگا وہ نبی اور صحابہ کا ہوگا، ما انا علیہ وصحابی، جو نبی اور صحابہ کے درمیان چلے گا، ان کی جماعت میں شامل ہو جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی توحید اچھی طرح بیان کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ سے لگاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ سے لو لگاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کی توحید بیان کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. رسول اللہ کی رسالت بیان کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ کی عزت، آبرو، ان کی شخصیت، ان کا احترام کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، ان کی شان بیان کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اہل بیت کے احترام کرو گے، ان کی عزت پہ احترام کرو گے، ان کے شان و شان، ان کے نغمے گاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. ان کی
جتنی بھی مبارک ہستیاں ہیں، تابعین، تبع تابعین، جتنے بھی مبارک لوگ ہیں، جتنے بزرگ ہیں، ان سب کے اگر ان نیک لوگوں کی ہم لوگ اتباع کریں گے، ان کی صحیح صحیح حدیثیں ان سے لیں گے اور صحیح صحیح بیان کریں گے، وہ امت تک پہنچائیں گے، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام نے کس طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر دیگر انبیاء کرام آئے، انہوں نے کس طرح توحید بتائی۔ آدم علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کس طرح اللہ کی توحید بیان کری۔ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا کرایا، تعارف کروایا، بعد نے نبوت کا تعارف کروایا، پہلے اپنا تعارف کروایا۔ پڑھ لو گے لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ مقصد ہے الہی، ہمیں یہ مقصد نہیں دیکھنا کہ پہلے دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ، بعد میں دین دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور الٹی سیدھی باتوں سے گریز کرو۔ بہت لوگ آتے ہیں، بہت لوگ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں بھائی، واٹس ایپ پہ آتے ہیں، بولتے ہیں یار آپ جب جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ گروپ بنے ہوئے ہمارے بہت سارے، تو بھائی کرکٹ کی بات چل رہی ہے، آپ اس کے اندر ویڈیو بھی کچھ رکھ دیتے ہو اپنی۔ یہ میں نے بولا یار اللہ کے بندے، میں نے جیسے شروع میں حدیث بتائی آپ کو کہ آپ کو نہیں معلوم کی حدیث، تو انہوں نے بولا نہیں یار ابھی کہاں سے، ایک بندہ اعتراض کر رہا، ابھی تو میں نے حدیث دی جو بھائی والد کا احترام کرے گا وہ مطلب کہ کامیاب ہو جائے گا، اور یہ جو علم کہاں سے حاصل کیا، علم کہاں سے مطلب کہ کہاں پہنچایا، اور کہاں زندگی گزاری، کہاں جوانی گزاری، کہاں کاٹی، کہاں گزاری، وہ سب دی، اس نے ساری باتوں کا رد کر دیا۔ میں نے بولا دیکھو انسان بن جاؤ، تھوڑا سا انسانیت ہوتی ہے، انسانیت کے روپ پہ، اور لوگ ٹھینگے دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، کہ بھائی پتہ ہوتا تو ایسی باتیں تو نہ کرتا۔ بولا کہ واہ بھائی اپریشیٹ کرنا چاہیے، مگر کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا ان کو۔ تو بس سب کو اللہ تعالیٰ، مجھے بھی کوئی خاص نہیں پتہ، میں بھی آپ ہی کی طرح نا علم ہوں، مگر مجھے کچھ نہیں پتہ، نہ میں کوئی عالم، نہ کوئی مفتی، نہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں بھائی یہ منی وہ منی، بھائی ایسے کوئی نہیں لگایا کرو۔ میں نے پہلے بھی لوگوں کو بہت منع کیا ہے، لوگ واٹس ایپ پہ آ کے منی طارق مسعود بول دیتے ہیں، یا پھر ڈی سے پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں۔ بھائی ان کا مفتی طارق مسعود صاحب کا الگ مقام ہے، وہ الگ، وہ مفتی ہے، اور میں کوئی مفتی شفتی نہیں ہوں بھائی، اور اوپر سے میں کوئی عالم نہیں ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین ہے وہ بس ہم نے پہنچانا ہے، چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو۔ عالم ہوگا صحیح باتیں بتا رہا ہوگا اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے، غیر عالم ہوگا صحیح باتیں بتا رہا ہوگا، سب چیزیں مطلب کہ جو علماء سے لے کے چیزیں لے کے چل رہا ہوگا ان کی ہم تعریف کریں گے۔ علماء کیونکہ انبیاء کے کیا ہے، وارث ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن و نشین میں ڈال لو، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء کی باتیں لوگے ان سے لے کے کامیاب ہو جاؤ، اگر نہیں لوگے اپنی سے پھینکتے رہوگے تو نکل گئے۔ تو بھائی دیکھیں لوگ پتہ نہیں کس نام سے، ڈاکٹر کے نام سے، کبھی مفتی کے نام سے، بھائی ڈاکٹر الگ مقام ہے، مفتی الگ مقام ہے، انجینئر الگ مقام ہے، جب پورا کورس ہو جائے گا انجینئرنگ کا تو پھر آپ لگا لیے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر آج کل کے ہمارے دوست یار جو ہیں وہ سارے کوئی ڈاکٹر بولتا ہے، کوئی انجینئر بولتا ہے، کوئی مفتی بولتا ہے، تو یہ دراصل غلط ہے، زیادتی ہے، جس کا جو مقام ہوتا ہے اسی کے اوپر رکھنا چاہیے۔ اور پہلی بات تو یہ مفتی کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، مفتی کوئی آسان کام نہیں ہے، 8 سالہ کورس ہوتا ہے مفتی میں، تو آپ پہلے پڑھ لو، پھر اس کے بعد جا کے پتہ کر لینا کیا ہوتا ہے مفتی۔ مفتی ایک دم کسی کے اوپر نہیں لگایا جاتا، اور ہر کوئی یہ کام نہیں کر رہا ہوتا، مفتی بننا آسان کام نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہ لگایا جائے میرے پہ، اور میں نہ کوئی مفتی ہوں۔ بھائی دیکھو شوق ہے پہننے کا امامہ وغیرہ، اور اوپر سے ٹوپی تو ہر مسلمان کے لیے لگانا ایک اچھا عمل ہے، بھائی دیکھا جائے بہت اچھی بات ہے، ٹوپی لگاتا ہے مسلمان، جلاتا کیوں ہے بھائی؟ کافروں سے مشابہت کرنے کے لیے، یہودیوں سے مشابہت کرنے کے لیے اپنا ڈریس ایسا رکھو جو انسان کے بچے لگے ہو، یہ نہیں کہ بھائی تم جا کے چڈا، آپ یہ تھوڑی نا کہ میں چڈا بنیان پہن کے آ جاؤں اور یہاں پہ آ کے خطاب کرنا شروع کر دوں، یہاں پہ آ کے بیان شروع کر دوں، چڈا بیان پہن کے مسجد چلے آؤں، بھائی یہ نہیں ہوتا نا، شلوار قمیص پراپر، پینٹ شرٹ بھی ہے ناٹ پرابلم۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈریس آپ کے اوپر فرض نہیں کیا، نہ وہ کیا، ہاں سنت عمل ہے، وائٹ شلوار قمیص پہ وائٹ ڈریس پہنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زیادہ محبوب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وائٹ، تو یہی ہے۔ تو بھائی جو ہے کہ شریعت نے اور اس نے کوئی آپ کے اوپر تھوپا نہیں ہے کہ آپ نے شلوار قمیص پہننی، پینٹ شرٹ بھی پہن سکتے ہیں اچھی، مگر کپڑا خوبصورت ہونا چاہیے، یہ ہے کپڑا خوبصورت، باقی امامہ پہن لو، ٹوپی پہن لو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹوپی بھی آپ تو لگاؤ، نماز کے لیے لگایا کرو، کوشش کریں کہ ہم بھی کرتے ہیں بھائی، ہم کبھی کبھی ہم بھی اتار کے چلے آتے ہیں یہ اور کبھی کبھی جیسے کہ
امامہ وغیرہ پہنے ہوتے ہیں. بھائی یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی چل رہا ہے. بھائی کوشش کیا ہے ٹوپی بھی لگایا کریں. ٹوپی کی بہت فضیلت ہے اور امامے کی بھی جو ہے بہت مطلب کہ فضیلت ہی فضیلت ہے. تو بھائی ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.